بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 44 پڑھیں گے کہ ہماری سوسائٹی میں جو چینجز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ چینجز ہوتے کیوں ہیں, ان کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں. سوشل چینج کی وجہ سے بہت سارے کازز ہو سکتی ہیں. ہم لوگ اس کو کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چینج ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک جگہ پہ چینج آ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اس چینج کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ فردر جو ہے وہ چینجز جو ہے وہاں کیے جائیں. تو ہم لوگ باری باری ان سارے فیکٹرز کو پڑھیں گے. سب سے پہلے ہے کلچر اینڈ چینج. جو کلچرل چینج ہوتا ہے اس کے تین امپورٹنٹ سورسز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انوینشن, دیٹ از ادر از اے ڈسکوری, اینڈ تھرڈ ون از اے ڈیفیوژن. سب سے پہلے ہوتا ہے انوینشن. انوینشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں آلریڈی کچھ ایلیمنٹس جو ہے وہ ایگزسٹ ہوتے ہیں, آپ ان دونوں کو نئے سرے سے مطلب کہ نئے طریقے سے کمبائن کر کے آپ کوئی نئی چیز بنا لیتے ہیں, تو اس کو آپ لوگ انوینشن کہتے ہیں. یعنی کہ آپ لوگ اپنے آئیڈیاز کو, اپنے آبجیکٹس کو, سوشل پیٹرنس کو جو ہے وہ نئے طریقے سے جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نئے طریقے سے آپ جو ہے ان چیزوں کے ساتھ آپ لوگ اس کو دوبارہ سے بلڈ کرتے ہیں, تو دیٹ از اے انوینشن. انوینشن آف کوئی بھی آپ انوینشن کر رہے ہیں آئیڈیاز میں, آبجیکٹ میں, سوشل پیٹرنس میں, تو وہ آپ لوگوں کا سوسائٹی میں چینج لے کے آئے گا. ادر تھنگ از اے ڈسکوری. ڈسکوری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز آپ لوگوں کی سوسائٹی میں پہلے سے موجود تھی لیکن آپ نے پہلے کبھی اس کو نوٹ نہیں لیا تھا, تو اب آپ نے اب اس کو جو ہے وہ نوٹ کیا, تو دیٹ از اے ڈسکوری. جیسے کہ میڈیکل ایڈوانسز, فار ایگزامپل جب ہیومن باڈی کو صحیح اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے تو اس کے بعد ہی میڈیکل ایڈوانسز آئی ہیں. اب ہیومن باڈی بہت پرانے زمانے سے جو ہے اس دنیا میں موجود تھی, لیکن پہلے کبھی اس طرف غور نہیں کیا گیا تھا کہ ہم ہیومن باڈی کی جو فنکشن ہوتی ہے اس فنکشننگ کو پڑھیں. ٹھیک ہے, پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈسکوریز کی گئیں ہیومن باڈی کی فنکشنز کے بارے میں, سائنٹیفک نالج جو ہے وہ بلڈ کیے گئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا یہ افیکٹ ہوا کہ ہیومن ہیلتھ پہ میڈیکل ڈسکوریز جو بھی کی گئی اس کی وجہ سے لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی ہے. تو یہ جو لائف ایکسپیکٹنسی بڑھی ہے یہ ہماری سوسائٹی میں ایک چینج ہے. تھرڈ ون از اے ڈیفیوژن. ڈیفیوژن کا مطلب ہوتا ہے کہ کلچرل ٹریٹس جب ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک سوسائٹی سے دوسری جگہ جب ٹرانسفر ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس کو ڈیفیوژن کہتے ہیں. ڈیفیوژن کی وجہ سے کوئی پروڈکٹ میں چینجز آ سکتی ہیں. ڈیفیوژن اصل میں کریٹ ہوتی ہے کہ جب کوئی پروڈکٹس ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی موو کرتی ہیں, انفارمیشن یا پیپل موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر جو فیملیئر ایلیمنٹس ہوتے ہیں, many of the familiar elements of the culture may have come from other cultures. اچھا, ایک ڈیفیوژن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کا کلچر جب وہ ڈیفیوز کرتے ہیں, یعنی کہ جب اڈاپٹ کرتے ہیں, تو آپ یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے کلچر کے ساتھ آپ لوگوں کی کتنی سملیرٹی ہے. جو بالکل ڈفرینٹ تھنگ ہوتی ہے آپ لوگ اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کرتے, لیکن جو تھوڑی بہت سملیرٹیز ہوتی ہے جن چیزوں میں آپ لوگ اس کو جو ہے وہ ڈیفیوژن سے جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ڈیفیوژن کے لیے دو کلچرز کا آپس میں کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ان لوگوں دو کلچرز کا کانٹیکٹ ہوگا تو وہ ایک دوسرے کے کلچر کے بارے میں نو ہاؤ رکھ پائیں گے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کا کلچر جو ہے وہ اڈاپٹ کریں گے. پاسٹ میں جو ہے نا وہ فزیکل کانٹیکٹ ہوتا تھا, کیونکہ اس وقت میس میڈیا نہیں ہوتا تھا, تو لوگ فزیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جب موو کرتے تھے تو تبھی جو ہے وہ دوسرے سوسائٹی کے جو کلچر کو دیکھتے تو پھر اس کو وہ اپناتے تھے. ایک تو یہ ہوتا تھا. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ جب کچھ کنکررز جو ہوتے تھے وہ کسی دوسری جگہ کو فتح کر لیتے تھے تو وہ وہاں پہ اپنا راج قائم کر دیتے تھے, وہاں پہ اپنا کلچر امپوز کرنا سٹارٹ کر دیتے تھے. اور کچھ ایسے بھی انویڈرز ہوتے تھے جب وہ فتح حاصل کرتے تھے تو وہ پھر وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتے, کچھ وہ کلچرل ٹریٹس ان کی اپنا لیتے تھے, کچھ اپنی وہاں پہ امپوز کر دیتے تھے. تو یہ جو ساری یہ جو سچویشنز ہوتی ہیں یہ کانٹیکٹس کی وجہ سے تھیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ کانٹیکٹ کی وجہ سے کلچرل ٹریٹس وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ بورو کرتے تھے. اس کے بعد یہ جو انویڈرز تھے اور جو کولونائزرز تھے یہ اپنا کلچر اپنے ساتھ لے کے آتے تھے, لوکل پیپل بھی جو ہے وہ امپوز کر دیتے تھے. یہ ہم لوگ پاسٹ سوسائٹیز کی بات کریں, لیکن اب پریزنٹ ٹائم میں فزیکل جو ہے نا وہ ایک کانٹیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ڈیفیوژن کے لیے میس میڈیا ہی کافی ہے. آپ گھر بیٹھے دنیا کے کسی بھی کونے کا آپ لوگ کلچر دیکھ سکتے ہیں, جو چیزیں آپ لوگوں کو پسند آتی ہیں آپ وہ کلچر اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ویسٹرن ڈریسز آپ جیسے ہم لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں, یہ ایگزامپل ہوتی ہے ہمارے ڈیفیوژن کی. ڈیفیوژن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی کلچر میں جو ہے وہ چینج لانے کا. ٹھیک ہے, انوینشنز ڈسکوریز ہوں یا ڈیفیوژن ہو جو بھی ہو, یہ ان تین فیکٹر سے ہمارے کلچر میں جو ہے وہ چینج آتا ہے. دوسرا جو ہے وہ ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے چینج کی, دیٹ از اے کنفلکٹ اینڈ چینج. جب دو چیزوں میں جو ہے وہ ٹینشن یا کوئی تصادم پایا جاتا ہے سوسائٹیز کے درمیان تو وہ چینج پروڈیوس کرتا ہے. کارل مارکس نے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ کنفلکٹ ہماری سوسائٹی میں جو رہتا ہے وہ چینج لے کے آتا ہے ہماری سوسائٹی میں. سوشل کلاس کو جو ہے وہ کارل مارکس جو ہے وہ کنسیڈر کیا تھا. اس نے دو کلاسز بتائی کہ ایک ہوتا ہے کیپٹلسٹ جس کے پاس مینس آف پروڈکشن زیادہ ہوتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں ورکرس. اب کیپٹلسٹ کیا کرتے ہیں کہ ورکرس کو سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ورکرس بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے جو ہے یعنی کہ جیسے کہ بغاوت کرنا, بغاوت پہ اتر آنا, یا دوسرے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے نا اپنے بیہیویئرس میں چینج لاتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں پریزنٹ سسٹم کو. تو یہ جو اس طرح سے جو ہے نا ایک وہ چینج آتا ہے, یعنی کہ ورکرس جو ہے وہ خود ٹرائی کرتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب کیپٹلسٹ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اپوز کرتے ہیں سوشل چینج کو. وہ کہتے ہیں کہ سوشل چینج نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہماری حکومت پھر جو ہے نا
اس میں ذرا گڑبڑ ہو جائے گی. لیکن جو ورکرز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں چینج آئے تاکہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں. تو مارکس یہی کہتا ہے کہ جو کنفلکٹ ہوتا ہے نا کسی بھی کلاسز کے درمیان, اس کی وجہ سے چینج کیسے آتا ہے کہ جیسے دو کلاسز ہوتی ہیں وہ زیادہ عرصے کے لیے ان کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا نہیں رہ سکتا, کیونکہ وہ جو کنفلکٹ سچویشن ہوتی ہے اس کو ریزالو بھی ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. لے دے کر کے کچھ جو ہے وہ جیسے مذاکرات وغیرہ کر کے, کنسلٹیشنز وغیرہ کر کے, کچھ باتیں ایک سیکٹر کی مانی جائیں, کچھ باتیں دوسری سیکٹر کی مانی جائیں, تو وہ ایک جو نئی چیز جو ہوتا ہے جس پہ سارے متفق ہوتے ہیں, نئی سچویشن جو ہوتی ہے وہ اڈاپٹ کر لی جاتی ہے, تو وہ نیو ریلیشن شپ اور وہ ایک سوشل چینج آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ پریویس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. دوسرا جو ہے یہ ایک سمپل ماڈل تھا جو کہ کارل مارکس نے دیا تھا. اس نے جسٹ وہ یہی کہا تھا کہ جو کنفلکٹ جو ہے وہ انیکویلٹی سے جو ہے وہ ارائز ہوتا ہے. اس کے بعد آئیڈیاز اور چینج کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے. کارل مارکس نے جیسے کہا تھا کہ کنفلکٹ کی وجہ سے چینج آتا ہے, میکس ویبر نے کہا تھا کہ صرف کنفلکٹ کی وجہ سے نہیں آتا, آئیڈیاز ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں جو کہ چینج لے کر آتے ہیں. اس نے ایگزامپل دی تھی کہ جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ریلیجیس آئیڈیاز ہوتے ہیں جیسے کہ ہماری عقیدے ہوتے ہیں وہ سوسائٹی میں چینج لے کے آتے ہیں. جیسے بھی کوئی نیا پروفٹ آتا ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ پہلے جیسے ہی کوئی نیا پروفٹ آتا تھا وہ نیا جو ہے وہ دین لے کے آتے ہوتے تھے, وہ سوسائٹی میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے تھے, وہ نیا جو ہے وہ چینج آتا تھا. اسی طرح سے آپ ہمارے اپنے جو ہے ریلیجن اسلام کی دیکھ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے آئیڈیاز دیے ہیں جس کی بنا پہ ہم لوگ عمل کر کے سوسائٹی میں بہت سارے چینجز آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو چینجز جو ہے نا اسلام کی وجہ سے جیسے آئے ہیں تو یہ اسٹرکچر سوسائٹی کے اسٹرکچر کو بھی چینج کرتے ہیں اور لوگوں کے آپس کے ریلیشن شپ کو بھی جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک دوسرا جو فیکٹر ہوتا ہے سوشل موومنٹس, یعنی کہ آئیڈیاز جو آپ لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں کہ ہم لوگ کوئی سوشل موومنٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کی جو ہے وہ چینج لے کے آتے ہیں. فار ایگزامپل بہت ساری ہم لوگوں نے موومنٹ کی ہیں چینج لانے کے لیے, جیسے ایک سوشل موومنٹ اگینسٹ بگ ڈیمز. ٹھیک ہے, یہ کالا باغ کی طرف ایک بہت بڑا ڈیم جو ہے وہ بنایا جانے لگا تھا, تو اس کے خلاف لوگوں نے ایک سوشل موومنٹس چلائی تھیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے وہ جو ہے نا اپنے آئیڈیاز سے جو ہے فار ایگزامپل کہ آئیڈیاز سے آپ چینج کو روک بھی سکتے ہیں, چینجز کو جو ہے وہ لا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کو پور لوگوں کی زندگیوں کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ بہتر بنانا ہے, ویمن رائٹس کے بارے میں جتنی بھی موومنٹس ہوتی ہیں یہ ساری آئیڈیاز سے ہی جو ہے وہ ایمرج کرتی ہیں. سیکنڈ از ڈیموگرافک چینج. جغرافی کی وجہ سے آپ لوگوں میں آپ کی سوسائٹی میں بہت زیادہ چینجز آتے ہیں. پاپولیشن پیٹرنس جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آپ کی پاپولیشن کے چینج میں. یہ چینج جیسے اسٹرکچر آف پاپولیشن ہوتا ہے, ایج کی وجہ سے آپ لوگوں کی پاپولیشن میں جو اسٹرکچرز میں جو چینجز آتے ہیں, ایجوکیشن کی وجہ سے چینجز آتے ہیں, اور آکوپیشن کی وجہ سے جو چینجز آتی ہیں. تو یہ پاکستانی پاپولیشن جو ہوتی ہے ان ساری چینجز سے گزر چکی ہے. مائگریشن کی وجہ سے چینج آتا ہے کہ لوگ اربن سے رورل سے اربن ایریاز کی طرف جو ہے وہ موو کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت بڑا چینج آتا ہے. جب وہ اربن میں جا کے موو آن کرتے ہیں, وہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں, تو وہ ایک پریشر ہو جاتا ہے وہاں کے لوکل ریسورسز پہ, ریلیشن شپس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ جیسے کہ رش بڑھ جانا, وہاں پہ ٹینشنز کریٹ ہونا. اس طرح سے جیسے جیسے چینج آتا جا رہا ہے وومن کے ایجوکیشن میں, تو فیمیل جو ہے وہ لیبر فورس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے, جابس میں اب جو ہے جابس وغیرہ کرتی ہیں ویمن, تو یہ ایک چینج آیا ہے. اسی طرح سے یہ جو ڈیموگرافک فیکٹرز ہوتے ہیں نا, ایجوکیشن کی وجہ سے کیسے چینج آیا, آکوپیشن کی وجہ سے کیسے چینج آیا, مائگریشن کی وجہ سے کیسے چینج آیا, یہ سارے آپ لوگ ایگزامپلس اس میں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں دیٹ از ادر دا انوائرمنٹل چینج, یعنی کہ آپ کے انوائرمنٹ میں کچھ ایسے افیکٹس, کچھ ایسے جو ہے وہ حالات ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو چینجز پہ جو ہے نا وہ مجبور ہو جانا پڑتا ہے. اسٹرکچر سوسائٹیز اور ریلیشن آف پیپل پہ بھی بہت زیادہ ڈپینڈ جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں ہمارا جو انوائرمنٹل چینجز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کی انوائرمنٹ میں کوئی ڈیگریڈیشن ہو گئی ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں وہاں سے مائگریٹ ہو کے کسی نئی جگہ پہ چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل کسی علاقے میں پانی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, جو خشک سالی آ گئی ہے, تو جو لوگ مینلی ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتے تھے پہلے اپنی جو ہے وہ ارننگس کے لیے, وہ اب پھر کیا کریں گے, وہاں سے موو آؤٹ ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی ایگریکلچر پانی جب خشک ہو گئے تو وہ ایگریکلچر مزید کر نہیں سکتے, تو وہ وہاں پہ موو آؤٹ کر کے امپلائمنٹ کے کوئی نئے طریقے جو ہے وہ ڈھونڈ لیں گے. کبھی کبھار آپ لوگوں کے انوائرمنٹل چینجز ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی وجہ سے آتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے بہت بڑا کوئی ڈیم بنانا ہے, موٹر وے بنانی ہے, یا کوئی انڈسٹریل کوئی آپ لوگوں نے فیکٹری وغیرہ لگانی ہے, تو وہاں پہ آپ نے جس ایریے میں لگانی ہے وہاں سے آپ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے زمین چاہیے, تو آپ لوگ وہاں سے لوگوں کو موو آن کر دیتے ہیں. لوگوں کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے مائگریٹ کر جائیں. تو وہ جب لوگ جب مائگریٹ کریں گے تو وہ نیو جابس ڈھونڈیں گے, نیو آکوپیشنس کو فالو کریں گے, نیو لائف اسٹائل ہوگا ان لوگوں کی نیو کمیونٹیز میں. تو یہ سارے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی وجہ سے چینج آتے ہیں. اس طرح سے نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہیں, یعنی کہ قدرتی آفات بھی بہت زیادہ جو ہے وہ چینج لاتی ہیں, کیونکہ قدرتی آفات کی وجہ سے لوگوں کے جو ہے کبھی گھر تباہ ہو جاتے ہیں, ان لوگوں کے جو ذریعے معاش ہوتا ہے, ارننگس جو ہوتی ہیں, جس طریقے سے وہ کما رہے ہوتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. پیپل پھر نئی جگہ جاتے ہیں, وہاں پہ نئی آکوپیشنس ڈھونڈتے ہیں, نئی سیٹلمنٹس بناتے ہیں. یہ جو ساری سچویشن ہوتی ہے سوشل چینج لے کے آتی ہیں.
اس کے بعد لاسٹ ون ہے ہمارا ماڈرنائزیشن. ماڈرنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے جو ہم لوگ نیو اڈاپٹ کرتے ہیں نا اپنی بیہیویئرس, اس کو ہم لوگ ماڈرنائزیشن کہتے ہیں. 18 سینچری میں جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا تھا. ماڈرنائزیشن کی وجہ سے کیا ہوا ہے, سب سے پہلے تو افیکٹ اس کا یہ ہوا ہے کہ اسمال اور جو ٹریڈیشنل کمیونٹیز تھیں نا وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں. جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز تھی وہاں پہ بہت زیادہ آپس میں ایک کوہیسونیس ہوتی تھی, یعنی کہ آپس میں بہت زیادہ جڑ کے رہنے والی ایک سینس ہوتی تھی, ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرانگ سینس آف بلانگنگس ہوتی تھی, ہمسایوں کے ساتھ آنا جانا بہت زیادہ ہوتا تھا, یعنی کہ جو تعلق ہوتے تھے وہ بہت زیادہ گہرے ہوتے تھے. لیکن اب جیسے جیسے کمیونٹیز موو آن کرتی جا رہی ہیں, کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں, تو یہ جو ایک فیکٹر ہے یہ ہمیں اب بہت کم دیکھنے ملتا ہے. شہروں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں, وہ دوسروں کے آس پڑوس کی ان لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہوتی. جو دوسرا جو رزلٹ ہے ماڈرنائزیشن کا وہ یہ ہے کہ پرسنل چوائس اب ایکسپینڈ ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہیں. پہلے پرسنل چوائس پہلے کیا ہوتا تھا کہ بے شک کوئی بھی بندہ ہوتا تھا پہلی سوسائٹیز میں, اس کی جہاں مرضی پیرنٹس جو ہے وہ شادی کر دیتے تھے, ٹھیک ہے. آکوپیشن اس کا وہی ہوتا تھا جو اس کے باپ دادا کا ہوتا تھا, وہ رہتا بھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے, یہ ساری چیزیں. لیکن اب جیسے جیسے ہم لوگ ماڈرن سوسائٹی ہوتی جا رہی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی مرضی کی ایجوکیشن اڈاپٹ کرتے ہیں, اپنے مرضی کا آکوپیشن چنتے ہیں, اپنی مرضی کا چنتے ہیں کہ میں نے کہاں رہنا ہے, وہ پلیس آف لیونگ بھی اپنی مرضی سے چنتے ہیں, اپنی مرضی سے اسپاؤس یعنی کہ پارٹنر بھی خود ہی اور خود ہی جو ہے وہ اپنی مرضی کا لائف اسٹائل جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہ ماڈرن سوسائٹی جو ہوتی ہے, یہ سارے جو آپشنز ہوتے تھے پرسنل چوائس کے, یہ پہلے ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں نہیں ہوتے تھے. تیسرا جو رزلٹ ہے ماڈرنائزیشن کا وہ یہ ہے کہ اب سوسائٹی میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی آ گئی ہے. پیپل میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی, پہلے سب لوگوں کی ایک جیسی سوچ ہوتی تھی, اب لوگوں کی جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ یہ ڈائیورسٹی, مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف قسم کے پیشے ہوتے ہیں, مختلف قسم کے ریلیجنس ہوتے ہیں, مختلف قسم کے ریلیجن سے لوگ ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں, مختلف قسم کی ریسز نسلیں ہوتی ہیں, ایتھنک گروپس مختلف ہوتے ہیں, لائف اسٹائلس ہر کسی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اکنامک سسٹمس میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے, ایک جیسا نہیں ہوتا, پولیٹیکل لائنس بھی ڈائیورس ہوتی ہیں, مختلف قسم کی پارٹیز جیسے ہوتی ہیں. تو یہ ساری جو ڈائیورسٹیز ہوتی ہیں یہ آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا چینج ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. چوتھا جو ایک رزلٹ ہے ماڈرنائزیشن کا یہ ہے کہ فیوچر اورینٹیشن. آج کل لوگ فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں, اویئرنیس ان لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے, گروئنگ جیسے جیسے ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی ہے وہ گرو کرتی جا رہی ہے, تو فیوچر میں ہمیں کیسے کیسے جو ہے وہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا, وہ فیوچر پہ بہت زیادہ نظر رکھ کے نئے طریقے جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. آج کا وہ جو کما رہے ہوتے ہیں, جو ان لوگوں کا ماڈل آف لیونگ ہوتا ہے, جو ان لوگوں کی جابس ہوتی ہیں, وہ کل کا سوچ کے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ کل کو مہنگائی بڑھ جائے گی تو ہماری یہ فلاں جاب اس کے ساتھ وہ کوپ اپ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. ایموشنل اٹیچمنٹ اب لوگوں کی نہیں رہی, وہ فیوچر اورینٹیشن ہو گیا, آپٹیمسٹک سوچ ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ فیوچر کے بارے میں وہ سوچتے ہیں. پہلے ہوتا تھا لوگوں ٹریڈیشنل سوسائٹی میں نا, وہ ٹریڈیشنس اپنی روایات کے ساتھ لوگوں کی اتنی زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی تھی کہ وہ اپنی ڈیلی روٹینس پہ بس وہی ایموشنل جو ان لوگوں کے ٹریڈیشنس پہ وہ بیس کرتے تھے مینلی, فیوچر کے بارے میں یا اپنی ٹریڈیشنس کو چینج کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے تھے. تو یہ جو ہے وہ چینجز آئے ہیں. یہ جو سارے کازز ہوتے ہیں سوشل چینج کے, ان سارے کازز کا آپس میں ایک انٹر کنیکشن ہوتا ہے, ان ساری چینجز نے ایک دوسرے کو جو ہے نا اوور لیپ کیا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آج ہم لوگوں نے یہ سوشل چینج کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کے کون کون سے کازز ہوتے ہیں ہمارے سوشل چینج کے. اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کر لینا, بہت زیادہ آسان چیپٹر ہے. اس میں خاص طور پہ یہ انوینشن, ڈسکوری اور ڈیفیوژن, یہ 3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ کنفلکٹ والا بھی امپورٹنٹ ہے. دین باقی تو آپ لوگ خود بھی بتا سکتے ہیں. اور یہ ماڈرنائزیشن کے جو رزلٹ ہیں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ سارا ہوتا ہے, امپورٹنٹ بتانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان میں سے کچھ ٹاپکس بالکل یاد ہی نہ کریں, کرنا آپ لوگوں نے سارا ہے, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس پہ فوکس زیادہ کرنا ہے, اچھے طریقے سے اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. ہمارا بس پیچھے ایک لیسن رہے گا, اس کے بعد ہماری فائنل ٹرم کی پریپریشن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بالکل کمپلیٹ ہو جائے گی. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ کیا. باقی آپ لوگوں مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا, چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.